اسی کا شکریہ بھی ادا نہ کریں. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. پہلے چھوٹا سا ایک مختصر ایڈٹ بولتے کر دیں. عابد بھائی نے بولا تو بہت اچھا ہے کہ سچائی پہ زور ہے اور صحیح ہونے پہ زور نہیں ہے. بات بالکل صحیح ہے، لیکن سچائی کے میں نے صرف یہ نہیں کہ رات کو چوری کر کے صبح بیوی کو بول دے رات کو چوری کیا تھا تو وہ کامیاب نہیں ہو جائے گا. سچائی کے میں نے یہ ہے کہ ذہن دماغ کو کھلا رکھے، تحقیقی دماغ رکھے کہ کوئی نیا پوائنٹ آئے، کچھ آئے تو اس کے اوپر تحقیق کرے اور پھر جو صحیح لگے اس کو اپنائے. سچا کہ میں نے یہ نہیں کہ بس جو دیوبندی کے یہاں پیدا ہو گیا تو دیوبندی بن کے زندگی گزار دے اور تحقیق نہیں کرے، بریلوی کے یہاں تو بریلوی بن کے، شیعہ کے یہاں تو شیعہ. تحقیق کرے، جو بات صحیح لگے پھر اس کے بعد اس کے اوپر اٹل ہو جائے کہ بھئی یہ ہے. تو بس اس کے بعد اپنا مین موضوع اسٹارٹ کرتے ہیں. تو موضوع یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ہم کا صیغہ بھی رکھا ہے، لیکن ہم کا صیغہ کسی مقصد سے رکھا ہے. مگر مسلمانوں کا یہ ایمان تھا اور ابھی بھی ہے، زیادہ تر ہم لوگوں کا شمار ابھی گمراہ لوگوں میں ہے. یہ لوگ گمراہ ہیں، اس قسم کا بات کر رہے ہیں. بیٹا پلیز ایک دم ہنسنے کے لیے ہے تو پھر بے مقصد ہے آنے کے. یہاں بہت سیریس لیکچرز ہوتا ہے، بڑے بڑے مفتی لوگ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ تقی عثمانی کو بھی شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو بھی بڑا مشکل سے سمجھانا ہوگا. تو اس کے بھی قرآن شریف میں بہت غلطیاں ہیں ہم کے صیغہ میں. تو یہ بہت اہم بات ہے. یہ دنیا میں اللہ کے فضل سے میرے کو پہلے دفعہ ملا ہے. یہودی لوگ کا بھی ایمان ہے کہ ہم کے میں نے اللہ کا عزت ہے، اور عیسائی کا بھی یہ ایمان تھا اور مسلمان کا بھی یہ ایمان تھا. تو اس پوائنٹ کو رد کرنے کے لیے ذرا سنجیدگی سے آپ کو سننا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب تھا، وہ کرسچن بن گیا. کرسچن بن کے ایک کتاب لکھا، اس میں لکھا کہ کیوں کرسچن بنا. ایک وجہ اس میں یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، پھر ہم کیوں بولتے ہیں قرآن میں. اس سے میں نے اگر ہم بول رہا ہے تو وہ تو اللہ ہو گیا، ہولی گھوسٹ ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اس لیے ہم بولتا ہے. تو وہ اللہ نے کہتے کرسچن ایسوسیشن ایک تھا پریچنگ کا، تو وہ کتاب لا کے دیا تھا میرے کو، بولا اس کو پڑھو اور جواب دو. تو میں بھی پریشان تو ہوا کیونکہ میں بھی سمجھتا تھا کہ ہم عزت کے لیے ہیں، کیونکہ شروع سے بچپن سے یہی سنا تھا، کبھی غور فکر کیا نہیں. تو یہ میں قرآن شریف لیا اور 2 کاغذ لیا، اوپر وی لکھا ایک میں اور ایک میں آئی لکھا، اور نیچے میں صرف آیت نمبر اور سورہ کا نمبر لکھ دیا کہ بعد میں تحقیق کریں گے، پہلے ذرا جمع کر لو. تو 25-26 صفحہ پڑھا قرآن مجید کا، سورہ بقرہ کا. تو وہ 2 صفحہ کا کافی حصہ بھر گیا. تو میں نے بولا ابھی تو صرف 25 صفحے میں یہ حال ہے، اگر پورا پڑھ لیں گے تو یہ تو ایک اور قرآن کے جیسا جمع ہو جائے گا. ابھی ایک قرآن کا تحقیق کرنا، بعد میں 2 قرآن کا تحقیق کرنا ہوگا، تو بہت لمبا تحقیق ہوگا. تو میں نے بولا کہ جو 25 صفحہ دیکھ لی ہے اس کو دیکھیں کہ کچھ رخ ملتا ہے کہ کیوں ایسا استعمال ہوا. تو سب سے پہلے جو خوبصورت آیت ملا وہ سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیت تھا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو آرڈر دیا. کس نے آرڈر دیا؟ ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو. یہ ایک ہی لائن ہے نا، ہم سے شروع ہوا، میں سے ختم ہو رہا ہے. ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو. تو ادھر میرے کو پتہ چل گیا، کیونکہ گھر کو ہمارا گھر کبھی نہیں بولا. کعبہ صرف اللہ کا گھر ہے تو میرا گھر ہے، اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، کسی اور کے لیے وہ نہیں ہے. تو یہ ادھر سے پھر میرے کو پتہ چلا کہ ہاں اس میں کچھ ہے. تو کعبہ چونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، تو ہم نے آرڈر دیا اس لیے کہ فرشتوں کے ذریعے آرڈر دیا. تو اس کو بادشاہ لوگ بھی استعمال کرتا ہے. تو ادھر میں اللہ تعالیٰ نے ہم بولا کہ فرشتوں کے ذریعے بولا تو فرشتے آ گئے تو جمع ہو گیا، اور گھر کا صفائی کا بولا تو میرے گھر کا صفائی کرو. تو بادشاہ کا بھی وہ جو بولتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں کہ رائل وی بولتے ہیں انگلش میں،
کہ بادشاہ بھی وی کا بہت جگہ استعمال کرتا ہے، لیکن بادشاہ اس وقت کرتا ہے جب بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کا سزائے موت دے دیا، سمجھے نا، تو وہ بولتا ہے کہ ہم نے اس کو پھانسی دیا. ہم نے پھانسی اس لیے دیا کہ پھانسی دینے کے وقت میں کچھ اور لوگ تھے موجود جو پھانسی دے رہے تھے، بادشاہ کو جا کے تو پھانسی نہیں دیتا ہے. تو اسی طریقے سے کہ بادشاہ کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ ہم نے اس رانی سے شادی کیا. جب شادی کا رانی کا ہوگا تو میں نے اس رانی سے شادی کیا، یہ کبھی نہیں بولتا ہے کہ ہم نے اس رانی سے شادی کیا. تو یہ جب بھی ہم کا استعمال ہے تو وہ ہمیشہ کسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، پتہ ہے، اور کون سا دعا پڑھے تھے وہ جس سے نجات ملا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس کے بعد جب وہ فرشتے لوگ ان کو نکالے تو فرشتے لوگ بولتے کہ ہم نے اس لیے مچھلی کے پیٹ سے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. تو نکالنے والا اللہ خود نہیں تھا، آرڈر اللہ کا ہوگا، سب کچھ اللہ کا ہوگا، مرضی اللہ کا ہوگا، فضل اللہ کا ہوگا، لیکن ہر کام اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا ہے. بولتا ہے نا کہ بچوں کا، بڈھوں کا، سب کا روزی اللہ دیتا ہے، لیکن بچے کا ماں دودھ پلاتی ہے، باپ کما کے لاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو ڈائریکٹ سارا چیز نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پھل اگاتا اللہ ہے. گیہوں اگنے میں وہ بھی اللہ کے فرشتوں کو شامل کر کے کرتا ہے، یہ سارا کام کراتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ، وہ فرشتے لوگ بول رہے، فرشتے میں اس لیے شارٹ کٹ میں بول دیتا ہوں کہ فرشتے ایک مخلوق نہیں ہے، ایک بڑے بڑے مخلوق بہت ہیں اللہ کے، ملائل اعلیٰ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن وہ پورا ایک ساتھ اگر بولنے جاؤ تو میں آسمانی کارندے بول دیتے تو اس میں فرشتے بھی ہو گئے اور اس میں ملائل اعلیٰ بھی ہوگا، سب ہو گئے. تو آسمانی کارندے بولتے ہیں کہ ہم نے مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. اب یہ آسمانی کارندے اور ایک جگہ میں فرماتے ہیں کہ وہ دن قیامت کا آنے والا ہے جس دن ہم متقی لوگوں کو، جس دن ہم، ادھر میں نہیں، جس دن ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان یعنی اللہ کے حضور پیش کریں گے. تو یہ ہم بھی کارندے ہو گئے نا، کیونکہ اللہ کے حضور پیش کریں گے. اسی طریقے سے 3 فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور مسافر بن کے آتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا لاتے ہیں پکا کے. تو وہ کھانا کی طرف ان کا ہاتھ بڑھتا نہیں ہے، تو وہ بولتے کہ ہم لوگ آسمانی رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے. اور پھر بولتے ہیں کہ وہ تمہارے یا 1 سال کے اندر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے. اور اس پہ بی بی سارہ بھی ہنستی ہے، بی بی سارہ بھی ہنستی ہے. اور بیٹا ذرا ان لوگ کو الگ الگ بیٹا، تو یہ ایک ساتھ بیٹھنے سے وہ عابد بھی بیٹھے گا تو بات کرے گا. ایک بیچ والی ہٹ جاؤ، یہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بیچ والی ادھر آ جاؤ، ایک ادھر آ جاؤ. سوشل ڈسٹینسنگ بولتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا کہ ہاں وہ 3 آتے فرشتے اسحاق علیہ السلام کا بشارت دیتے اور بولتے کہ ہم لوط علیہ السلام کے قوم کو سزا دینے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پتھر برسانے. ادھر چونکہ 3 رسول انسانی شکل میں آئے تھے، نظر آ رہے تھے، ان کے لیے کھانا بھی بنایا. تو یہاں جو ہم کا سیگا استعمال کیا ہے تو انگلش میں ترجمہ چھوٹا ڈبلو سے وی لکھا ہے، جو کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ تو ہے نہیں. لیکن جب لوط علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں اور ادھر میں پتھر برسا دیتے ہیں، تو جب بولتے ہیں کہ ہم نے پتھر برسایا اور شہر کو اوپر نیچے کر دیا، گٹی کر دیا، تو ادھر کیپٹل ڈبلو سے بھی لکھ دیا کہ جیسا یہ خدا ہو گیا. اب اللہ سمجھا گیا. تو میں نے بولا بھائی شام کو یہ لوگ خود بولے کہ صبح برسانے جا رہے اور صبح رات ادھر گزارے لوط علیہ السلام کے گھر میں، ادھر نظر آئے سب کو، اور پھر صبح برسات دیے. تو اب جب برسات دیے تو کیپٹل ڈبلو کیوں کر دیا؟ یہ اچانک خدا کیسے بن گیا؟ رات کو یہ لوگ خود فرشتے تھے، صبح خدا بن گیا. تو اس طریقے سے اور بہت سارے آیت ہیں. ایک قرآن میں بڑا خوبصورت آیت جس سے یہ ہم لوگ اپنے بارے میں خود سناتے ہیں.
سورہ صافات کے 165 نمبر آیت ہے، وہ ہم لوگ بول رہے ہیں کہ ہم صف میں کھڑے ہیں، ہم سب کے ذمے کام ہیں اور ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ بتا دیا کہ قرآن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم بول رہے ہیں، کچھ ہم ایسا ہے جس وہ بولنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کارندے شامل ہیں۔ جیسا اللہ نے بولا نا کہ ہم نے آرڈر دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کا صفائی کرو، تو یہ بولنے والا بھی اللہ تھا، ہم میں یہ اللہ بولا تھا اللہ، لیکن اور لوگ شامل کر کے بولا تھا۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے آیت ہیں، اور جب بھی سب کوئی آیت دیکھیں گے، اب جیسا ایک آیت بہت مشہور ہے کہ ہم شرک سے زیادہ قریب ہیں، یہ سنی ہوں گے سب لوگ، اور اس سے ہر کوئی مراد لیتا تھا کہ یہ اللہ ہے شرک سے زیادہ قریب، لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ شرک کے زیادہ قریب یہ اللہ کے کارندے لوگ ہیں۔ اور یہ کارندے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم تمہارے دل میں جو خیالات ہیں اس سے بھی واقف ہیں، لیکن جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہ ان دونوں باتوں سے بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دل کے اندر جو بھید کی باتیں ہیں نا، سیکرٹ باتیں، اس سے بھی واقف ہے۔ کارندے لوگ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، تو شرک تو ادھر ہے اور دل ادھر ہے، تو کوئی فاصلہ بھی ہو گیا، اور خیالوں سے واقف ہے تو خیال بھی ایک ظاہری بات ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوشیدہ خفیہ سیکرٹ سے بھی واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے ہے۔ شرک سے زیادہ قریب کارندے لوگ کا ہے، کیونکہ یہ کم درجہ کا بات ہے، خیالوں سے واقفیت یہ کم درجے کا بات ہے، وہ بھی کارندوں کا ہے، ہم خیالوں سے واقف ہے، لیکن اللہ ان دونوں باتوں سے بہت بالا تر، بہت اوپر ہے، اور اس کے لیے آتا ہے کہ وہ تو سیکرٹس، خفیہ باتوں، خفیہ راز کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ کوئی راز ایسا نہیں ہے دل کے اندر جس سے وہ واقف نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو کرسچن لوگ کا یہ اعتراض تھا قرآن شریف میں کہ اس میں ایک آیت ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا، تو جب ہر چیز کو ہم نے جوڑ میں پیدا کیا تو اب ماڈرن سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ بہت ساری چیز جوڑ میں نہیں ہے، سنگل ہوتے ہیں اور انہی سے نسل بڑھتے رہتا ہے۔ تو بولا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ گدھے دو ہوتے ہیں، میل اینڈ فیمیل، ہاتھی بھی میل فیمیل سب چیز ہوتا ہے، کتا کا بھی ہوتا ہے، بلی کا بھی، لیکن اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، تو یہ اس کو انکلوڈ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کافی مشہور اعتراض تھا، بڑے بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ مطمئن کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ سب ہم سے خدا مراد لے رہے تھے، اور بڑا کلیئر ہے کہ یہ خدا خود بول رہا ہے کہ ہم سب ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا، تو اس کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا، جواب نہیں بنتا تھا۔ خیر میرے کو بھی یہ سوال ملا، تو میرا چونکہ تحقیق ہو چکا تھا کہ ہم سے مراد کیا ہے، تو میرے کو خیال آیا کہ یہ جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پیدا نہیں کیے، انڈائریکٹ پیدا کیے اپنے کارندوں کے ذریعے، تو وہ ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا، لیکن ٹوٹل کریشن کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ جو جوڑ میں پیدا ہوا یہ بھی باذن اللہ اللہ کی مرضی سے ہوا، لیکن یہ کارندوں کے ذریعے ہوا، اور کچھ جوڑ ایسا ہے جو اللہ بھی پیدا کیا ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ اللہ جوڑ کیے ہی نہیں ہے، لیکن جو کارندوں کے ذریعے کیا وہ سارا جوڑ میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ بھی جوڑ میں پیدا کیے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو سنگل ہیں جس کا خالق صرف اللہ ہے، اس میں کارندوں کو انوالو نہیں کیا، وہ ڈائریکٹ اللہ کا کریڈٹ ہے، اس میں کارندے انوالو نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے تخلیق کیا، تو ادھر آتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہاں جوڑ کا شرط نہیں ہے۔ جہاں کارندوں کا ہے وہاں شرط ہے کہ جوڑ میں پیدا کیا، اللہ تو جوڑ کو بھی پیدا کیا اور سنگل بھی پیدا کیا، سب کا خالق اللہ ہے۔ تو ہر کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا بہت باریکی، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے تھے ہاتھ میں، اس سے پرندہ کا شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اور ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس عمل کو قرآن میں تخلیق کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ تخلیق کرتا تھا۔ اور دوسرا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الخالقین،
خالقین کے معنی ہے دا بیسٹ کریٹر. بیسٹ کب ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی کوئی کلاس میں ہو تو اس کو بیسٹ اسٹوڈنٹ بولیں گے کبھی؟ ہاں کیوں نہیں بولیں گے؟ ہاں کمپیریزن میں آتا ہے. کہ دوسرا کوئی گھٹیا ہو تو دو بھی ہونے سے بیسٹ نہیں بولیں گے, بیٹر بولیں گے. اور تین ہوگا تو پھر وہ ایک بیسٹ ہو جائے گا, ایک بیٹر ہوگا, ایک گڈ ہوگا. تو کیا بول رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بولتا ہے واللہ خیر الخالقین, اللہ از دا بیسٹ کریٹر. تو اس کا کلیئر مطلب ہوا کہ اور بھی کریٹرز ہیں, وہ سب باذن اللہ ہے. یہ چیز مت خیال کرنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کریٹر بحیثیت خود ہے. بحیثیت خود کریٹر کوئی نہیں ہے. اللہ کے مرضی سے, اللہ کے فضل سے, یعنی اللہ تعالیٰ وہ صفت رکھ رہا ہے کہ یہ کریٹ کر سک رہا ہے تو ہو رہا ہے, وہ ادروائز کچھ نہیں ہو سک رہا ہے. تو اللہ کے فضل سے کریشن جو لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی کریٹرز کہلاتے ہیں. جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کریٹر بولا گیا, یعنی تخلیق کیا تو کریٹر ہوا ہے, لیکن ادھر میں باذن اللہ بھی بولا گیا. اور یہ ہم خود بول رہے ہیں کہ ہم سب کے ذمہ کام ہے, تو یہ تخلیق کا کام بھی ہوگا ان کے ذمہ کہ یہ چیز تخلیق کرو, یہ کرو. تو یہ اللہ واللہ خیر الخالقین سے کلیئر ہو گیا. جیسا واللہ خیر الرازقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تو گھٹیا رزق دینے والے بھی ہوں گے بہت, ہے نا, کیونکہ جیسا کوئی بڑے بڑے ایجنسیز ہوتا ہے, لوگوں کو خرید لیتا ہے, غدار بناتا ہے, ان کا ایمان خرید لیتا ہے, سب کچھ خرید لیتا ہے. تو یہ بھی اپنا رزق دینے والے ہو گئے, لیکن یہ گندا رزق ہے. اللہ جو بولتا ہے کہ یہ بھی باذن اللہ ہے, یہ بھی اللہ چاہے تو دے گا, ورنہ یہ بھی نہیں دے سکتا ہے, لیکن یہ گندا ہے. جیسا حرام کا روٹی ہو اور حلال کا روٹی ہو, دونوں اللہ کی طرف سے آتا ہے. حرام کا بھی کوئی کما نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کا باذن اللہ نہیں ہو, اللہ کا مرضی نہیں ہو, اللہ کی اجازت نہیں ہو. اللہ کا اجازت ہو تو حلال ہو یا حرام ہو دونوں کمائی. جیسے ایک ایپل ہوتا ہے, جب صحیح ہوتا ہے اس کا قیمت بھی ہوتا ہے, خوشبو بھی ہوتا ہے, کھانے میں لذت بھی ہوتا ہے. وہی ایپل جو ہے وہ سڑ بھی جاتا ہے اگر نہیں کھاؤ تو, لیکن جو اچھا ایپل تھا اس کا خالق بھی اللہ تھا, اور جو سڑا ہوا ایپل ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو نبیوں کا بھی خالق اللہ ہے, ابلیس کا بھی خالق اللہ ہے. تو سب کا خالق اللہ ہے, لیکن کہیں اچھائی کا بات ہو رہا ہے, کہیں خرابی کا بات ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوتے رہتا ہے. تو جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے عمل کو تخلیق بولا, تو اسی طریقے سے اللہ کے کارندے جو ہوتے ہیں, ہم نے ہر چیز کو جوڑنا تخلیق کیا, تو وہ بھی انڈائریکٹ کریشن کیا ہے. تو آدم علیہ السلام کا اشرفیت یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, وہ کسی کارندے کے ذریعے نہیں بنایا. تو بائبل میں بھی آتا ہے, تورات میں, بائبل کا جو شروع کا 5 کتاب ہے نا, چھوٹے چھوٹی کتاب, تو وہ ہے تورات کہلاتا ہے. تو اس میں جینیسس ہے, پیدائش ہے, خروج ہے, 110 وغیرہ. تو یہ سب 5 کتابیں جو ہیں, اس کا جو سب سے پہلا کتاب ہے پیدائش, کہ آسمان اور زمین جو 6 دن میں بنا لو. تو بائبل میں بھی 6 دن کا ہی ذکر آتا ہے, دونوں جگہ, قرآن میں بھی بائبل میں بھی. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 6ٹھے دن ہم نے مرد اور یعنی انسانوں کا تخلیق کیا, سب جانوروں کا, اس کا سب تخلیق ہو گیا 5 دن میں, سورج چاند طرح سب. اور پھر 6ٹھے دن جو ہے ہم نے جانور انسان کا تخلیق کیا لاسٹ میں. اچھا, اس کے بعد جو 2nd چیپٹر ہے یہاں جو ہم نے تخلیق کیا, تو یہ کرسچن یہودی لوگ دونوں کا کتاب ہے نا یہ بائبل. تو دونوں کا یہ سوچ تھا کہ یہ اللہ کا عزت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو 2nd چیپٹر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی لیا دنیا سے اور آدم علیہ السلام کا تخلیق کیا. جیسا قرآن میں ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا آدم علیہ السلام کا, اسی طریقے سے تورات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تخلیق اپنے ہاتھوں سے کیا, مٹی لے کے اور تخلیق کیا. پھر آدم علیہ السلام سے وہ آدم علیہ السلام کے بعد وہ جانوروں کا تخلیق کیا.
یہ دوسرے باب میں. اور پھر جانوروں کے بعد بی بی حوا کا تخلیق کیا آدم علیہ السلام کے رزق سے. تو پہلے چیپٹر میں ہے کہ ہم نے انسانوں کا تخلیق کیا اور بولا کہ ہر چیز کھاؤ پیو موج کرو, کوئی رکاوٹ نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو بولا کہ ہر چیز کھاؤ پیو لیکن اس درخت سے پھل مت کھانا, ایک رکاوٹ پیدا کر دیا. تو یہودی اور کرسچن کا ایمان تھا کہ دوسرا باب جو ہے پہلے باب کا تفسیر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ پہلے باب کا تفسیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ پہلے باب میں پہلے جانور بنا پھر انسان, دوسرے باب میں پہلے آدم علیہ السلام پھر جانور. تو یہ تفسیر اس کا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ الگ تخلیق ہے, وہ الگ تخلیق ہے. وہ جو ہے قبل آدم انسانوں کا تخلیق ہے اور یہ آدم علیہ السلام کا تخلیق ہے. تو اسی طریقے سورہ ہجر ہے 15 نمبر, اس کا آیت نمبر 26, 27, 28 ہے. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ 26 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو چکنا مٹی سے پیدا کیا. چکنا مٹی شارٹ میں بول دیتا ہوں, بہت لمبا نام ہے وہ. تو وہ خاص مٹی سے اس وقت ذکر آیا تھا پیدا کرنے کا جب ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کر رہا ہو, جب ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہو, کیونکہ ورنہ تو ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. قبر میں جب قبرستان میں جاتے دفن کرنے کے ٹائم میں مٹی ڈالتے بھی ہے, وقت مٹی سے آئے تھے, مٹی میں کہ ہم بھی آنے والے. تو وہ مٹی سے تو ہر کوئی آتا ہے, لیکن مٹی سے ڈائریکٹ کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ ایپل کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, گیہوں کھاتے ہیں, سب کچھ کھاتے ہیں, اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ڈائریکٹ مٹی سے نہیں ہوتا ہے, لیکن ہوتا مٹی کا ہے سب چیز. جتنا کھانے پینے کا آئٹم ہے, گوشت ہو یا سبزی ہو, فروٹ ہو, یہ سب مٹی کا بنا ہوا ہے. اس کو آپ چھوڑ دو تو وہ واپس مٹی بن بھی جاتا ہے نظروں کے سامنے, کوئی چھپا بات نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد قبر کو بھی کھودو تو ہڈی تو نظر آئے گا, گوشت غائب ہو جاتا ہے, مٹی بن کے مٹی کے اندر مکس ہو جاتا ہے. تو لیکن چکنا مٹی اس وقت بولا جاتا ہے جب ڈائریکٹ مٹی سے بنتا ہے. کھانے پینے سے اگر بنے تو پھر مٹی کا کوالٹی کا ذکر نہیں آئے گا. تو یہ 26 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق ڈائریکٹ مٹی سے کی. تو یہ ابتدائی انسان ہوگا. اب یہ کون سا انسان ہے, آدم علیہ السلام ہے یا کوئی اور ہے, یہ ابھی پتہ چلے گا. اس کے بعد 27 نمبر آیت ہے کہ اس کے پہلے ہم نے جن کا تخلیق کیا. ابھی کا دور میں یہ ہے کہ ابھی 5 بجے کوئی جن پیدا ہوتا ہے, 5:15 بجے انسان پیدا ہو جاتا ہے, 5:30 بجے پھر جن ہو جاتا ہے. آگے پیچھے چلتے رہتا ہے نا, کوئی فکس نہیں ہے کہ کون پہلے ہوتا ہے کون بعد میں ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ان انسانوں کے پہلے جن کو پیدا کیا تھا. تو یہ ابتدائی کا بات ہوگا, کیونکہ ابھی تو یہ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا, آگے پیچھے چل رہا ہے. تو یہ ابتدائی انسان تھا. اور پھر 28 نمبر آیت میں ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ایک بشر بنانے والے ہیں, وہ چکنے مٹی سے جب بنا لے تو اس کو سجدہ کرنا. تو یہ آدم علیہ السلام کا ذکر آیا, 1-2 آیت بعد میں نام بھی آ جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے. تو 26 نمبر آیت میں قبل آدم کا ذکر ہے اور 28 میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ وہ قبل آدم انسان جو ہے وہ ہم نے بنایا, اللہ نے بنایا نہیں لکھا ہے, ہم نے بنایا. اللہ کے کارندوں کے ذریعے بنا, بِإِذْنِ اللہ بنا, لیکن کارندوں کے ذریعے. اور 28 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہے. تو یہ ہم اور میں کا یہ پوائنٹ آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو تورات کا تھا ادھر میں آیا تھا نا کہ ہم نے انسان کو 6 دن تخلیق کیا, یہ قبل آدم کا. لیکن یہ ہم کو جو عزت کے لیے سمجھتے تھے, تو تیسرے باب میں بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ہم کون ہیں. تیسرے باب میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس درخت سے پھل کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ادھر میں لکھا ہوا ہے کہ اب آدم جو ہے ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. وہ جو ہم لوگ تخلیق کیے تھے باب 1 میں, باب 3 میں فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس پھل کو کھا کے ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. ہم میں سے ایک کے مانند وہ بولے گا جب ایک سے زیادہ ہی ہوگا نا, ایک تو نہیں بولے گا نا کہ ہم میں سے ایک کا مانند ہو گیا. جب کم از کم 2, 3, 4 جو بھی ہو فگر, ایک سے زیادہ ہوگا تو ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. ہم میں سے ایک کے مانند ایک بول ہی نہیں سکتا. تو یہ ہم اور میں یہ فرق ہے. تو اس کو اچھے سے اب جب قرآن پڑھو گے تو تم کو بہت سارے چیز ایسا نظر آئے گا.
پہلے سرسری طور پر پڑھتے جا رہی تھی، اللہ عزت کے لیے ہم بولا آگے بڑھ جاتے تھے. اب جب یہ ذہن میں بات آ گیا نا تو اب تم کو بہت سارا آیت پہ بہت سارا پوائنٹ نظر آئے گا. جیسے میں نے شرع سے زیادہ قریب کا پھر مثال بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ سیکرٹ سے بھی واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ اور آگے ہے اس سے، یعنی کوئی اللہ کا شان میں کمی نہیں ہوا اور اضافہ ہے کہ شرع سے زیادہ قریب. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اللہ تعالیٰ سیکرٹ سے بھی واقف ہے. تو اسی طریقے سے جب اس میں ہم لوگ غور فکر کریں گے تو ایسا بہت سارا پوائنٹ آئے گا. جیسا آدم علیہ السلام کے پہلے کے لوگوں کا تخلیق کا ذکر آ گیا. اگر پہلے ہی آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ ہم کیوں لکھا ہے اور ادھر میں کیوں لکھا ہے تو کچھ فرق ہے دونوں میں، تو آپ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ایک ہی انسان کا تخلیق کا بات ہو رہا ہے کہ کارندوں کے ذریعے بھی تخلیق کیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. یہ ایک ہی تخلیق کا بات ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ باریک نقطہ ہے. جب اس کے اوپر آپ غور کریں گے اور اس کو اچھے سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو قرآن میں پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، زیادہ سوچنے کو ملے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے. اور ایک حدیث بھی ہے ابن عربی کا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ آدم پیدا کیے. یہ جو آدم علیہ السلام جن کا ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ عربی آدم علیہ السلام ہے. ان کے بچے تھے، نام بھی سب کا آتا ہے. سیٹی تھا اور کین تھا اور ایبل تھا. سیٹی تیسرا بچہ تھا تو کین نے ایبل کو قتل کیا تھا. اور اسی طریقے سے نہیں صحیح ہے، کین نے ایبل کو قتل کیا تھا. اور ان کے نسلوں میں پھر نوح علیہ السلام آتے، بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تک آدم علیہ السلام سے لے کے جتنا نسل کا ایک ایک نام ہے نا، جو مشہور نام ہے، وہ سب کا آ رہا ہے. یہ پورا نسل چل رہا ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے تقریباً 8,000 سال کے جیسا ہوتا ہے. اور 8,000 سال، لیکن انسانوں کا جو ڈھانچہ ملا ہے آرکیولوجسٹ لوگ کو، وہ 5-5 لاکھ سال پرانا ہے. وہ کون سا انسان تھے؟ تو وہی ہے قبل آدم انسان. سورہ ہجر کا 26 نمبر آیت، تورات کا پہلا باب. تو اس طریقے سے آپ جب اب قرآن شریف کو پڑھو گے تو آپ انشاءاللہ زیادہ لطف حاصل کرو گے. کیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ یہ 8-10 کھانا آ گیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تبھی اور ٹائم ہے. تو ابھی تم لوگ آپ لوگ کو کون سا سنا دو؟ ہاں، یہ کرسچن اور یہودی، فون کر دو اس کو. یہودی کیا ہوا؟ یہ اس سے فون ہاں